اور ایک نے کہا کہ جی آپ الیکشن رزلٹس ایکسیپٹ کریں، روئے نہ. تو میں اس کو بتا دینا چاہتا ہوں، برخوردار بلاول بھٹو زرداری قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نواسا ہے، جس نے پھانسی کے پھندے کو چوم لیا، معاہدہ کر کے ملک سے بھاگا نہیں، معافی نامہ لکھ کے ملک چھوڑ کے نہیں گیا. ذوالفقار علی بھٹو نے پھانسی کے پھندے کو چوم لیا لیکن آمریت کے ساتھ معاہدہ نہیں کیا، معافی نہیں کی. پھر یہ محترمہ بے نظیر بھٹو کا بیٹا ہے جس کو کہا گیا 2007 میں کہ ملک میں واپس نہ ہو. یہ محترمہ واپس آئیں، شہادت قبول کر لی، لیکن کسی کے روب میں نہیں آئیں، کسی کی دبدبے میں نہیں آئیں، نہ کسی سے گھبرائیں. اور یہ ان کی اولاد ہے کہ وہ یہ ملک چھوڑ کے چلے جائیں. یہ ان کی جماعت ہے جو معاہدے کر کے ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. میری قیادت ایسے نہیں کرتی، اس لیے ہم نہ روتے ہیں شکست پہ، ہم مقابلہ کرتے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی مقابلہ کریں گے. پاکستان میں بھی مقابلہ کریں گے اور آزاد کشمیر میں بھی مقابلہ کریں گے. آپ گھبرائیں نہیں، ہم آپ کو اس طرح نہیں جانے دیں گے بغیر مقابلہ کیے. ابھی میں درخواست کروں گا، ہمارے فارمر پریزیڈنٹ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، سٹنگ اسپیکر اور سٹنگ ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہیں، ان کے پاس ریکارڈ ہے کہ ان کے حلقے میں اور آزاد کشمیر میں کیا دھاندلی کی گئی ہے. اور پھر چودھری یاسین صاحب بھی اپنے حلقے کے حوالے سے آپ سے بات کریں گے. تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں آپ کا شکر گزار ہوں اور پارٹی کے سیکرٹری جنرل صاحب کا، پارٹی پریزیڈنٹ صاحب کا، سیکرٹری اطلاعات عزیز چاند صاحب کا اور باقی تمام دوستوں کا. انہیں ہمیں یہاں پہ یہ موقع فراہم کیا کہ ہم نیشنل میڈیا کے سامنے اپنی بات کو رکھ سکیں. آزاد کشمیر میں ایک بات پہ کرنا چاہوں گا. یہ کوئی پنجاب یا کے پی کے الیکشن نہیں ہوتے، یہ اتنے امپورٹنٹ الیکشن ہوتے ہیں جو ایل او سی کے اس پار وہ لوگ جو تحریک آزادی کشمیر کی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں یہ ان کو افیکٹ کرتے ہیں. وہ تحریک آزادی کشمیر پہ اس کا متاثر ہوتی ہے. اور ہمارے دوستوں نے، نون لیگ کے وزراء نے اس بات کو بھی مد نظر نہیں رکھا. آلریڈی وہاں پہ 335A کو ایبروگیٹ کیا گیا اور کشمیر کی حیثیت کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی. اور وہاں پہ انہوں نے یہ کھیل کھیلا کہ جس رائٹ آف ووٹ کے لیے کشمیری اپنی جانیں دے رہے ہیں، جس رائٹ آف ووٹ کے لیے کشمیری اپنی جانوں کو پاکستان کے جھنڈے میں دفنانا پسند کرتے ہیں، اس رائٹ آف ووٹ کو اگر پاکستان کے کوئی وزیر مرکز میں بیٹھ کے اس کو دھاندلی کے ذریعے جموں کشمیر کے اس خطہ میں ایل او سی کی آزاد جموں کشمیر میں وہ اس دھاندلی کرے گا تو اس کی یقینی طور پہ ایک غلط تاثر کشمیر کی تاریخ کی طور پہ جائے گی. یہ بنیادی بات ہے. الیکشن ہارنا جیتنا کوئی مسئلہ نہیں ہمارے لیے، نہ ہی ہونا چاہیے، ایسی کوئی بات ہونی چاہیے. لیکن جو بنیادی بات آپ سے کہنے والی ہے وہ یہ بات ہے کہ اس سے ایک بہت غلط پیغام جو ہے وہ اس طرف جائے گا کہ جو لوگ اپنے لوگوں کو رائٹ آف ووٹ نہیں دے رہے وہ ہمیں کیسے رائٹ آف ووٹ لے کے دیں گے. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو میں آپ سے کرنا چاہوں گا. رانا صلاح کی سیکرٹری جنرل صاحب نے، بخاری صاحب نے بات کی ہے. اگر چاہیں تو آپ کے ویڈیو میرے پاس موجود ہے، وہ بھی دکھانا جو آپ کے پاس ہوگی بھی ڈیفینیٹلی. اس کی جو انہوں نے بات کی، انہوں نے بات کی تھی آپ فکر کیوں کرتے. ہم نے تو 12 سیٹیں جو پاکستان میں، یہ آپ کے اپنے سمجھیں، 10 سیٹ تو پنجاب کی میری ذمہ داری ہے. جو باقی جو ہے وہ ہم انتظامیہ کو، ان کا پارٹی کی اپوزیشن اور انتظامیہ کے لوگوں کی یہ بات کہیں گے کہ وہ آپ کو یہ سیٹیں دے کے دیں گے. لیکن بالکل بخاری صاحب جیسے کہا کہ جہاں پر ان کی گورنمنٹ نہیں تھی وہاں پہ وہ جو ہے وہ الیکشن کشمیر کے اندر ہونے والے LA-9 کوٹلی میں انہوں نے ایک بندہ وہاں پہ شہید کیا. میرے حلقے میں ایک بندے کو شہید کیا گیا الیکشن کے ڈے پہ. اور دھاندلی کی جس کی نے بات کی وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. میرے حلقے میں ابھی سر 97% ووٹ بھی پول ہوئے. 80% تو بے شمار ووٹ ہیں، 83%، 80% اور 75 سے 97 تک جو ہیں 12 پولنگ اسٹیشن ایسے ہیں جس میں پولنگ اسٹیشن نمبر 5، 59، 60، 114، 115، 116، 133، 134، 142، 146، 147، 164، 175. یہ اس میں 75 سے 80% ووٹ پول ہوئے. اور اس طریقے سے
ایک پولنگ اسٹیشن اچھا اب دیکھ لیں 97% پول کیے ایک پولنگ اسٹیشن پہ 97%. اور اسی طریقے سے اور یہ ہم نے الیکشن کمیشن کو آن ڈے آف الیکشن یہ بتا دیا تھا کہ 14 پولنگ اسٹیشن پہ وہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے جس میں پولنگ اسٹیشن 121 122 142 143 63 64 65 120 112 113 114 115 133 134 25 لیکن کوئی ایکشن نہیں کیا. انہوں نے جو بات کی جب فیزر میں کرنے کی بات کی انہوں نے کہا جی ہمارے پاس سیکورٹی کے انتظام کم ہے, سیکورٹی کے انتظامات کم ہیں, لہذا ہم فیزر میں کرنا چاہتے ہیں. یہ انہوں نے جوازیت پیدا کی. حالانکہ یہ جوازیت اس لیے نہیں تھی, یہ اس لیے جوازی کو کرنا چاہتے تاکہ آسانی کے ساتھ یہ ایک فیز میں جعلی رزلٹ دے کے دوسرے فیز میں لے کے جائے اور دوسرے فیز میں بھی اس رزلٹ کو دے. اور انہوں نے جب لوگوں نے یہ اعتراض کیا صلی اللہ کی بات پہ کہ آپ کی تو آزاد تو سیٹ ہی نہیں کوئی نہیں, آپ تو ہار رہے آزاد. انہوں نے یہ انشور کیا جی بی کے الیکشن میں ہارنے کے بعد جس طریقے سے چیئر ملاب زرداری نے وہاں پہ الیکشن کیا, بخاری صاحب کے, چار صاحب کے, باقی دوست کے, انہوں نے یہ تیار کر لیا تھا کہ ہم آسود میں آزاد شریف کے الیکشن آزاد شریف کے اندر جو 33 سیٹس ہیں ان میں ہم نے اکثریت حاصل کرنی آسود کے اندر. اور اس کے لیے انہوں نے کہا جی اگر میں قتل بھی کرنے پڑے ہمیں کوئی سے کوئی عرض نہیں. انہوں نے کیا انہوں نے قتل آپ کے سامنے تشدد کیا, مجھ پہ حملہ کیا گیا. ارے یہ کوئی بات کرنے والی کہ مجھ پہ حملہ کیا جائے. میرا ایک پولنگ ایجنٹ تھا جس میں صلاح الدین جنیجو صاحب جو ایم پی ہے سندھ کے ایم این اے ان کو گولی کے زخمی کیا گیا. اسی پولیس پہ میرے ممتاز نقوی ایڈوکیٹ ہیں ان کو جو ہے وہ اس کے سر پہ راڈ مارے گئے, 9 ٹانکے لگے اس کے ساتھ. اور انہوں نے پولیس اسٹیشن میں لوگوں کو جانے نہیں دیا. اور یہ ریکارڈ سارا میں نے آپ کو بتا دیا ہے. ایک اور جو عجیب سی بات ہے جو مجھے لگی یہ ہے کہ یہ انہوں نے پہلے سے خوف اور تشدد پھیلایا گیا. رات کو انہوں نے فائرنگ کی, نام دیتے کہ جی کہ کور کرتے کہ ایکشن کمیٹی والے, دیر نو ایکشن کمیٹی, دیر آر نون لیگ. یہ وہ لڑکا بیٹھا ہے میرے پاس جی میری کوٹ یہاں کا رہنے والا ہے میرے حلقے کا. 50 گاڑیاں یہاں سے لے کے 12 لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے اور رنگلے کے مقام کو روکا گیا. اور اس کے آگے جو پولنگ اسٹیشن تھے جس پہ 97.9% ووٹ پول ہوئے ان کا ایک اور سب نے مل کے درخت کاٹ کے پتھر وہاں کے وہاں میں لگایا. اور ہمارا ویڈیو موجود ہے, ایسی بات ہے ہمارے پاس, یہ اگر آپ جائیں تو ویڈیو بھی دکھا سکتا ہوں میں آپ کو, یہ خود ہی بتا سکتا ہے. یہ ہماری عورتیں اور بچے رات ساری ادھر وہاں پہ بات کر رہے ہیں. یہ دیکھیں یہ ساری سب کو بھیج دی جائے گی, بھیج دیں گے. بھیج دیتے. تو یہ اچھا ایک پولیس اسٹیشن پہ کمال یہ 248 پولیس اسٹیشن ہمارا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.